وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورہ یاسین شریف کے بہت سارے فضائل ہمیں احادیث سے مل گئے، تو چند فضائل آپ کے سامنے پھر پیش کرتے ہیں کہ اس سورت کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے، اور انجیل میں اس کا نام معمہ ہے۔ معمہ کا معنی وہ سورت جو دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل کرنے والی، دنیا کی پریشانیوں کو دور کرنے والی اور آخرت کے عذاب کو بندے سے ہٹانے والی۔ ابو ہریرہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر یہ قرآن اتارا جائے گا، وہ کتنے خوش نصیب سینے ہوں گے جن کے اندر یہ قرآن محفوظ ہوگا، اور وہ کتنی خوش نصیب زبانیں ہوں گی جو اس قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں گی۔ فرشتوں نے بھی تعجب کا اظہار کیا۔ سلف صالحین میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حکیم ترمذی۔ ایک تو ہے نا امام ترمذی جنہوں نے سنن ترمذی کتاب لکھی، ایک تھے حکیم ترمذی، وہ حکیم بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو قساوت قلبی محسوس ہو کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ دل کی قساوت کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس طرح یہ مسئلہ حل نہ ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ زعفران سے ایک برتن کے اوپر یہ سورت لکھ دی جائے پیالے کے اندر، اور اس میں پانی ڈال کر اگر اس کو پی لیا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قساوت قلبی دور کر دیتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے۔ اگر قبرستان میں اس سورت کو پڑھا جائے تو جو قبرستان کے موتا ہوتے ہیں، مردے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب قبر میں تخفیف فرما دیتے ہیں۔ تو جب لوگ اپنے والدین یا بڑوں کے قبور پر جاتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، تو سورہ یاسین کی تلاوت کر کے پڑھنا اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام ابتدائے اسلام میں جب حرم جاتے تھے تو یہ سورت پڑھ کے گھر سے نکلا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کفار نبی علیہ السلام کو دیکھ ہی نہیں پاتے تھے۔ وہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے تھے، اگر ہم اس بندے کو دیکھ لیں گے تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو ایذا پہنچائیں گے، ہم تکلیف پہنچائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام حرم میں آتے، نماز پڑھتے اور چلے جاتے، اور وہ لوگ ایسے تھے جیسے وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اللہ ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے تھے۔ تو جو ہم نے پہلے بیانات میں بات کی کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس آیت کے پڑھنے پر واقعی بندے کو موذی کے ایذا سے نجات مل جاتی ہے۔ تو اس سلف صالحین کے عمل کی اس حدیث پاک سے تقویت مل جاتی ہے کہ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سورت کو پڑھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو کافروں سے محفوظ فرما لیتے تھے۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین شریف کے 10 فائدے ہیں۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کے 10 فائدے ہیں، اگر اس کو بھوکا بندہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو سیر فرما دیتے ہیں، یعنی بھوک دور ہو جاتی ہے۔ کوئی سخت بھوک کی حالت میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے سے بھوک دور کر دیتے ہیں، اور کوئی بندہ سخت پیاس کی حالت میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ
پھٹا ہوا لباس ہے اور اس کو نیا لباس چاہیے، وہ اگر اس سورت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیا لباس عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی کنوارا اس کو پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کے لیے شادی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ شادی کے انتظامات نہیں ہوتے، اور بہت ساری لڑکیاں بھی پریشان ہوتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں آتے، تو ان کے لیے کوئی اور عمل کرنے کی بجائے سورہ یاسین شریف کا معمول بنا لینا یہ بہتر ہے، چونکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ خوف زدہ ہو اور سورہ یاسین شریف پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ قید ہو جائے اور قید میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ اس کو قید سے رہائی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی بندے کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ سورہ یاسین شریف پڑھے، اللہ گمشدہ چیز کو واپس دے دیتے ہیں یا اس کا کوئی بدل اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی دفعہ بچے گھر سے گم ہو جاتے ہیں یا چیزیں گم ہو جاتی ہیں، تو سورہ یاسین شریف کا پڑھنا اس میں فائدہ دیتا ہے۔ اگر کوئی مریض ہو اور اس کے اوپر سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس مرض کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر مسافر اس کو سفر میں پڑھے، اللہ تعالیٰ سفر کے دوران اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ اور 10واں فرماتے تھے کہ اگر قریب الموت کوئی بندہ ہے، اس کے قریب اس کو پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کے آسانی سے نکلنے کا جو ہے وہ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب دیکھے کہ میں سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہوں تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی 3 تعبیریں ہیں۔ پہلی تعبیر